الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمعصومين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبابه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد مصطفیٰ یوں ہے افضل سارے رسولوں میں. محمد مصطفیٰ یوں ہے افضل سارے رسولوں میں کہ جیسے ہوتا ہے گلاب زمانے بھر کے پھولوں میں. اور حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں. حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں. چاند کٹ گیا یہاں پر ایک انگلی کو دیکھ کر. واجب الاحترام انتہائی معزز سامعین محترم، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج پہلی مرتبہ بیان کی غرض سے آپ لوگوں کے اس علاقہ میں حضرت اقدس حضرت قاری لیاقت رحیمی صاحب کی پرخلوص دعوت پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ جس خاموشی سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں یوں لگ رہا ہے کہ نواز شریف آیا ہے تو پی ٹی آئی والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سارے. ایسا تو نہیں ہے بھئی؟ جو نبی کا غلام بیٹھا ہے بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. یہ سیاستدانوں کا آنا جانا لگا رہے گا، کبھی کوئی آئے گا کبھی کوئی جائے گا.
اس سے نہ آپ نے پریشان ہونا ہے نہ ہم نے پریشان ہونا ہے، بلکہ جس محفل جس مجلس میں حضور کا ذکر ہو، نبی کی اہل بیت کا ذکر ہو، نبی کے صحابہ کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو، تو میں ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے چلاتا ہوں کہ اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگی تو آپ نے کیا کہنا ہے بھائی؟ وہ آخر والے حضرات نہیں بولے بلند آواز سے یہ سبحان اللہ کس کا ذکر ہے؟ بولے بھائی، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو آپ اگر یہاں پر بیٹھ کر سبحان اللہ کہیں گے تو آپ قسم کھا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عرشوں پہ ہمارا نام لے رہا ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ بھائی۔ جو چاہتا ہے کہ رب کی زبان پر ہمارا نام آئے وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ اگر اسی انداز میں آپ میرے ساتھ چلتے رہے تو میں مختصر وقت میں اپنی حاضری کو مکمل کروں گا۔ آج کی ہماری یہ خوبصورت محفل حضرت قاری صاحب کے شاگرد حافظ محسن الطاف صاحب کے اختتام قرآن پاک کی فضیلت میں سجائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑھنا مکمل کرنا، قاری صاحب کا پڑھانا قبول و منظور فرمائے۔ آج یہ محفل ہم حافظ قرآن کی فضیلت کے لیے سجا کر کے اس محلے میں اس گلی میں بیٹھے اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ایک حافظ قرآن کی عظمت یہ ہوتی ہے، مقام یہ ہوتا ہے، مرتبہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو اس سے اگلی بات پر لیے چلتا ہوں کہ یہ محفل تو چند منٹوں کے بعد ختم ہو جائے گی، چند گھنٹوں کے بعد ایک مقرر یا دو مقرر، ایک نعت خوان یا دو نعت خوان آپ کے سامنے حفاظ کی عظمت کو بیان کریں گے، حفاظ کی فضیلت کو بیان کریں گے، بیان کر کے چلے جائیں گے، ان کی بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس کائنات کو، جس ہستی کے لیے اس کائنات کو سجایا، رحمت للعالمین، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی عالم، میرے اور آپ کے نبی نے اپنی زبان اطہر کو کھولا اور اپنی مبارک زبان کو کھولتے ہوئے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ اللہ رب العزت نے پیغمبر کی زبان سے نکلوا کر کے قیامت کی صبح تک محفوظ کر لیا۔ اب دنیا میں آنے والے جتنے بھی حافظ، جتنے بھی قاری قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے والے ہوں گے، ہم لوگ چند منٹ کے لیے ان کے لیے اچھی باتیں کر دیں، ان کی فضیلت بیان کرنے کے بعد چلے جائیں، لیکن ہماری بات تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن رحمت للعالمین سرور کونین کی بات نہ کل ختم ہوئی تھی، نہ آج ختم ہو سکتی ہے، نہ قیامت کی صبح تک ختم ہو سکتی ہے۔ جس طرح میرے نبی خاتم النبیین ہیں، اللہ نے آقا کے ہر حدیث کو قیامت کی صبح تک محفوظ کر لیا، اور وہ کیا جملہ تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے۔ اللہ نے بہترین لوگ اس کو بنایا ہے، بہترین لوگوں میں لوگ چن کر کے جن کو بہترین بنایا وہ حاملین قرآن ہیں، وہ قرآن کو اپنی سینے میں رکھنے والے، اپنی زبان پر پڑھنے والے، قرآن کو پڑھانے والے ہیں۔ اور پیغمبر نے یہ سیرت بیان کر کے بتائی کہ جس طرح قرآن اعلیٰ ہے، قرآن عظمت والا ہے، قرآن مرتبے والا ہے، قرآن مقام والا ہے، قرآن کی بلندی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح حافظ قرآن جو اس قرآن کے ساتھ مل گیا، اللہ نے بھی اس قرآن کے صدقے اس کو وہی بلندی دے دی، اللہ نے بھی اس قرآن کے صدقے اس کو وہ مقام اور مرتبہ دے دیا۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ قرآن کا خاصہ ہے کہ جو قرآن کے ساتھ ملتا جائے گا اللہ اس کو بلند کرتے جائیں گے۔ ایک کپڑے کا ٹکڑا
آپ کو گلی کے چوک میں ملتا ہے، آپ اس کو اٹھاتے، اٹھانے کے بعد بوسہ دیتے، صرف یہی تک نہیں، سینے کے ساتھ لگا کر کسی بلند جگہ پہ رکھتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں جناب، ایک کپڑے کا ٹکڑا ہی ہے نا، اس میں کون سی بات ہے؟ اتنے ٹکڑے پڑے ہیں، جہاں پر یہ ٹکڑا بھی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کہتے ہو مولوی صاحب کیسی بات کرتے ہو، آپ کو پتہ نہیں کہ سارے ٹکڑوں کا مقام اپنی جگہ، یہ قرآن کے ساتھ لگنے والا ٹکڑا ہے، یہ کپڑے کا وہ ٹکڑا ہے جس نے قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دی تھی۔ آج اس کا مقام یہ ہو چکا کہ گلی کے کوچے میں، چوک اور چوراہے میں اسے رکھا نہیں جاتا۔ اگر ایک تپائی وہی لکڑی جسے ہم آگ میں جلاتے ہیں، لیکن ایک لکڑی وہ ہے کہ جسے سینے سے لگا کر چوم کر کے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اور بھی تو لکڑیاں موجود ہیں نا، ان کو جلایا جاتا ہے، اس کو کیوں سنبھالا جاتا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ لکڑی کا ٹکڑا ہے کہ جس نے اپنے سینے میں قرآن کو جگہ دی ہے۔ میں قربان جاؤں، اسی لیے تو اللہ نے قرآن کو یہ عظمت دی ہے کہ یہ قرآن آیا تو اس نبی پر آیا ہے کہ جس نبی کو اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنایا، اس نبی پر اترا ہے کہ جس نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، اس نبی پر نازل ہوا ہے کہ جس نبی کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، اس نبی پر نازل ہوا ہے کہ جس نبی کو اللہ نے شافی محشر بنایا۔ اب یہ قرآن بھی اعلیٰ، جس طرح میرے نبی اعلیٰ اسی طرح یہ قرآن اعلیٰ، جس طرح میرے نبی مقام والے اسی طرح یہ قرآن مقام والا، جس طرح میرے نبی عظمت والے اسی طرح یہ قرآن عظمت والا، جس طرح میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اسی طرح اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، جس طرح میرے نبی کے بعد جبرائیل نہیں آئے اس طرح اس کتاب کے بعد جبرائیل نہیں آئے، جس طرح میرے نبی کے بعد شریعتیں ختم ہو چکی اسی طرح اس کتاب کے بعد شریعتیں ختم ہو چکی، جس طرح میرے نبی کا تذکرہ قیامت کی صبح تک رہے گا اسی طرح اس کتاب کا تذکرہ قیامت کی صبح تک رہے گا، جس طرح میرے نبی کے در پہ آنے والے اعلیٰ بنتے گئے اسی طرح اس کتاب کے در پہ آنے والے اعلیٰ بنتے گئے۔ یہی تو معاملہ ہے نا۔ یہ آج مجلس میں نے اور آپ نے سجائی کہ قرآن پاک کے حافظ کو خراج تحسین پیش کیا جائے، اس کے والدین کو خراج تحسین پیش کیا جائے، لیکن یاد رکھو یہ مجلس تو ختم ہو جائے گی، ایک وہ مجلس ہوگی کہ جو محشر کے میدان میں لگے گی، جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، ماں باپ اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، ماں اپنی ممتا بھول جائے گی، باپ اپنی شفقت بھول جائے گا، دوست دوست کو بھول جائے گا، ہر کوئی ایک دوسرے کو بھول کر کے زبان پر صرف ایک بات ہوگی کہ نفس نفسی نفس نفسی۔ اس نفس نفسی کے عالم میں جب ہر کوئی اپنے گناہوں کی بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے سروں پر ایسے خوبصورت تاج سجائے جائیں گے کہ لوگ رش کریں گے اور دیکھ کر کے دیکھیں گے یارو دیکھو تو صحیح نا، آج دنیا پریشان ہے، یہ لوگ کیسے مسکرا رہے ہیں، آج دنیا پریشان ہے، ان کے سروں پر کیسا تاج ہے کہ رب کے سورج سے زیادہ اس تاج کی روشنی ہے، آج لوگ پریشان ہے، یہ لوگ کیسے خوشحال ہے، یہ کون ہے؟ لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر کے ان کی طرف دیکھیں گے، تجسس کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک جواب آئے گا کہ جناب آپ کو کہا تھا نا کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیے، جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا اس نے اپنے معاشر کے میدان کو سنوار لیا، اس نے اپنی قبر کو سنوار لیا۔ آج ساری دنیا پریشان کھڑی ہے، لیکن یہ حافظ قرآن کا والد ہے، یہ حافظ قرآن کی ماں ہے کہ جس کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ ساری دنیا کو پریشان کر کے حافظ قرآن کے باپ کو خوشحال کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت قرآن، مقام قرآن، شان قرآن، نعرہ تکبیر۔ تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ، جو بنائے گا وہ ہاتھ بلند کرے۔ آج اس محفل میں آنے والا ہر شخص
یہ عزم اور ارادہ کر کے جائے ہمارے بچے سکول پڑھتے ہیں تو لازمی پڑھے، ڈاکٹر بنتے ہیں تو لازمی بنے، انجینئر بنتے ہیں تو لازمی بنے، لیکن ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہمارے گھر سے ایک بچہ حافظ قرآن بنے گا انشاءاللہ۔ بنے گا نہیں بنے گا؟ میرے دوستو، اگر آج اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، اس دن جس دن کسی کا سہارا نہیں ہوگا تو یہ بچہ آپ کا سہارا بنے گا۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے تو قرآن کی عظمت اور مقام میں بیان کر رہا تھا۔ دوسرا عنوان جو قاری صاحب نے مجھے دیا کہ ذکر مصطفیٰ، کیا بھائی؟ ذکر، آخر تک بولیں سارے، ذکر، جس کو مصطفیٰ کا ذکر پیارا لگتا ہے وہ بولے ذکر مصطفیٰ۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ اگر میں قرآن کو دیکھوں تو ایک قرآن ہے، اگر مصطفیٰ کو دیکھوں تو وہ صاحب قرآن ہے۔ کیا ہے بھائی؟ صاحب قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن کو میرے نبی کا ذکر بنایا ہے۔ کیا بنایا بھائی؟ بولے بولے کیا بنایا بھائی؟ اور یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ آج میری قوم کا عالم یہ، اس قوم کا عالم یہ ہے، اس کی عادت یہ کہ اگر اس کے سامنے ایک بات کی جائے اور اس بات کے بعد اگلے دن وہی بات دہرائی جائے، تیسرے دن وہی بات دہرائی جائے، تو یہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ ایک ہی بات روزانہ کرتے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نئی بات سننے کے شوقین ہیں۔ یہ لوگ ایک دفعہ جس کو سکرین پر دیکھ لیں دوبارہ اس کو دیکھتے نہیں، ایک دفعہ جس کی بات سن لے دوبارہ اس کو سنتے نہیں، ایک دفعہ جس سے گفتگو کر لے دوبارہ وہ گفتگو کرتے نہیں۔ لیکن ذکر مصطفیٰ وہ ذکر ہے کہ جب سے کائنات بنی اور جب تک کائنات باقی رہے گی یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ اور میں نے یہ عالم بھی دیکھا کہ جو لوگ ایک بات دوسری دفعہ سننا برداشت نہیں کرتے، لیکن جب مصطفیٰ کا ذکر چھڑ جاتا ہے، جب مصطفیٰ کی بات آ جاتی ہے، وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے، اپنی عادت کو ختم کر کے مصطفیٰ کے ذکر میں یوں مگن ہو جاتے ہیں کہ جیسے کسی نے ان کو شراب پلا دی ہو، وہ بے ہوش ہو کر کے بیٹھ گئے ہو، جیسے کسی نے ان پر سجدہ طاری کر دیا ہو، وہ مصطفیٰ کے ذکر کو یوں سنتے ہیں۔ میں نے کہا جناب یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ جس ذکر کو دیکھ کر آسمانوں نے بلندیاں لی، یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ جس ذکر کو دیکھ کر زمین کو وسعت ملی، یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ میرے نبی کے آنے سے لے کر بلکہ میں اس سے پہلے چلا جاؤں، اللہ رب العزت نے ابھی کائنات نہیں بنائی تھی، کائنات بنانے سے پہلے ابھی کچھ نہیں بنا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ کائنات کو بنانے سے بھی کئی ہزار سال پہلے میرے رب نے فرشتوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اپنا بیان شروع کیا، اور رب نے بیان شروع کیا ہے، اور سننے والے سامعین کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی ولی اور کتب اور ابدال نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نورانی فرشتے ہیں اور رب کا کلام سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ رب اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اپنی زبان اطہر کو کھولتے ہیں تو کھول کر کے پڑھتے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آج دنیا کے لوگوں جاؤ لغات اٹھا کر کے دیکھو کہ یاسین لقب کس کا ہے، جاؤ لغات اٹھا کر کے دیکھو کہ یاسین نام کس کا ہے، جاؤ لغات اٹھا کر کے دیکھو کہ یاسین کہتے کسے ہیں، تمہیں پتا چلے گا کہ یاسین لقب بھی مصطفیٰ کا ہے، یاسین نام بھی مصطفیٰ کا ہے، یاسین ذکر بھی مصطفیٰ کا ہے۔ تو پتا چلا کہ جب دنیا نہیں بنی تھی، آسمان نہیں بنا تھا، زمین نہیں بنی تھی، سیارے نہیں بنے تھے، ستارے نہیں بنے تھے، مشرق اور مغرب پر نہیں بنے تھے، شمال اور جنوب نہیں بنے تھے، ابھی آدم نہیں بنے تھے، نوح اور عیسیٰ نہیں بنے تھے، یوسف کو حسن نہیں ملا تھا، انسانوں کو زندگیاں نہیں ملی تھی، ہواؤں کو روانی نہیں ملی تھی، دریاؤں کو گہرائی نہیں ملی تھی، ابھی کسی کو وجود نہیں ملا تھا، تب بھی خدا موجود تھا، ذکر مصطفیٰ موجود ہے۔ آج 1400 سال گزر چکے، ہر گلی میں، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں میرے نبی کا ذکر موجود ہے، میرے نبی کی بات موجود ہے، میرے نبی کا کردار موجود ہے، میرے نبی کا اخلاق موجود ہے۔ اور اگلی بات کرتا جاؤں، قیامت کی صبح تک قیامت آ جائے گی، زمین تباہ ہو جائے گی، آسمان گر جائے گا، مشرق اور مغرب ختم ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، تب بھی خدا موجود ہوگا، ذکر مصطفیٰ موجود ہوگا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ،
عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ یہ ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا انشاءاللہ، ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا، کیونکہ جب تک ذکر مصطفیٰ ہے تب تک دنیا باقی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ دنیا جب ذکر مصطفیٰ نہ رہا یہ دنیا باقی رہے گی، یہ زمین و آسمان باقی رہیں گے۔ اور اللہ نے اس کائنات کو وجود دیا تو میرے نبی کے صدقے سے دیا۔ کس کے صدقے سے بھائی؟ میرے نبی کے صدقے سے دیا۔ اور اگر آپ میرے پیغمبر کی ولادت کو دیکھیں تو اللہ نے میرے نبی کو ولادت بھی ایسی کمال والی عطا کی، ایسی عظمتوں والی عطا کی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر آئے، ہر کسی کی ولادت کا وقت آیا، ہر کوئی نبی پیدا ہوا، لیکن کسی کے پیدا ہونے پر ایسا سما نہیں بنا کہ جیسا سما میرے نبی کے پیدا ہونے پر بنا۔ اور وہ ایسا سما تھا کہ حضرت آمنہ فرماتی کہ جب آقا دو جہاں رحمت کائنات میری آغوش میں آئے، میری گود میں آئے، پھر منظر کیسا تھا کہ اللہ نے وہ کیسر و کسرا کے محلات جو ہزاروں میل دور تھے، اماں آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے کمرے میں روشنی کر کے وہ محلات دکھا دیے۔ جب میرے نبی آئے تو پھر اس وقت سما کیسا تھا کہ ہر طرف روشنی پھیل گئی، ہر طرف میرے نبی کے حسن کے ذکر، جو بھی آتا پیغمبر کے چہرے کو دیکھتا اور دیکھنے کے بعد ایک ہی بات کرتا کہ آمنہ ایسا خوبصورت، ایسا حسین و جمیل، ایسے حسین بچہ، ایسے جمال والا بچہ ہم نے تو پہلے دیکھا نہیں۔ آقا کے رشتہ دار آئے، آقا کے خاندان والے آئے، آقا کے قبیلے والے آئے، شہر کے لوگ آئے، باہر سے لوگ آئے، جو بھی آتا گیا ایک ہی بات کرتا گیا کہ آمنہ ایسا حسین بچہ، ایسا جمیل بچہ، ایسا خوبصورت بچہ کوئی کہتے قبیلے میں نہیں دیکھا، کوئی کہتے گھر میں نہیں دیکھا، کوئی کہتے خاندان میں نہیں دیکھا، کوئی کہتے بحر و بر میں نہیں دیکھا، کوئی کہتے خشکیوں میں نہیں دیکھا، کوئی کہتے تریوں میں نہیں دیکھا، کوئی کہتے آمنہ میں نے ملکوں کے سفر کیے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ میں قربان جاؤں تصورات کی دنیا میں جا کر کے ذرا اس منظر کو دیکھیے نا، جب آقا کی ہر طرف تعریف ہو رہی تھی، ہر کسی کی زبان پر یہی بات تھی کہ ایسا حسین و جمیل، ایسے جمال والا بچہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ آسمانوں پر کھڑے جبرائیل بھی اس منظر کو دیکھتے ہوں گے اور دیکھ کر کے رب سے سوال کرتے ہوں گے کہ ربا مجھے بتا تو صحیح نا، آج دنیا میں کون آیا ہے، آج کس کی آمد ہوئی ہے، ہر طرف اسی کا تذکرہ ہے، ہر طرف اسی کا نام ہے، ہر طرف اسی کے حسن کی بات ہے۔ تو رب نے کہا ہوگا جبرائیل ذرا آج تو بھی جانا، میں نے اپنے محبوب کو مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا کہ جس کے لیے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، شرق و غرب کو بنایا، شمال اور جنوب کو بنایا، ذرا آج تو بھی جانا میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا۔ تو نے تو آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبروں کے بچپنوں کو دیکھا ہے، ذرا آج جانا میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کے بتا تو صحیح نا کہ حسین یہ ہے یا وہ حسین تھے، جمیل یہ ہے یا وہ جمیل تھے، کمال والا یہ ہے یا وہ کمال والے تھے، اعلیٰ یہ ہے یا وہ اعلیٰ تھے۔ تو جبرائیل اترتے ہوں گے اور جب جبرائیل کی نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پر پڑتی ہوگی تو میرا دل کہتا ہے کہ جبرائیل بھی پکار اٹھے ہوں گے کہ ربا میں نے تو آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبروں کا بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، شباب دیکھا، کمالات دیکھے، حسن دیکھا، معجزات دیکھے، کردار دیکھا، اخلاق دیکھا، گفتار دیکھی، جلوار دیکھی، تبلیغ دیکھی، عبادات دیکھی، جہاد دیکھی۔ میں نے تو یوسف کا حسن دیکھا، میں نے تو یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے عورتوں کی انگلیاں کٹتی دیکھی، میں نے تو نوح کی کشتی کو پانیوں میں بلند دیکھا، میں نے تو ابراہیم کو آگ میں ٹہرتے دیکھا، میں نے تو یوسف کو تختہ سے تخت پر بیٹھتے دیکھا، میں نے تو نبیوں کے حسن کو دیکھا۔ لیکن آج تیرے حبیب کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا جہان میں تجھ جیسا کوئی خدا نہیں ہے، اس جیسا کوئی مصطفیٰ نہیں ہے۔ بلند آواز سے اور بلند آواز سے، تجھ جیسا خدا کوئی نہیں، اس جیسا مصطفیٰ بھی نہیں، بولے بولے اس جیسا مصطفیٰ بھی نہیں۔ اللہ نے خدا بھی ایک ہے، مصطفیٰ بھی، اگر خدا خدائی میں یکتا ہے تو مصطفیٰ مصطفائی میں
یکتا ہے، میرا رب ایک ہے، مصطفیٰ ایک ہے، اور میرے مصطفیٰ کی عظمت قیامت کی صبح تک عیاں رہے گی۔ آئیے میں اگلی بات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے زندگی گزاری، بچپن اور لڑکپن گزارا، جوانی اور شباب گزارا، نبوت کے دن آئے، رسالت کے دن آئے، مکہ میں دن گزارے، مدینہ میں دن گزارے، قرآن اترتا گیا، آقا نے انگلی اٹھائی تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، آقا نے اشارہ کیا تو درخت چل کر قدموں میں آگے، پیغمبر نے اشارہ کیا تو سورج پلٹ کر واپس آ گیا۔ لیکن میرا سوال ہے کہ کیا ہم تم نے نبی علیہ السلام کا زمانہ دیکھا؟ بولے بھائی دیکھا؟ اونچی بات سے جس نے دیکھا نہیں ہے وہ بولے دیکھا۔ لیکن اگلی بات کہ میں اس سپیکر پر مائک پر کھڑے ہو کر کے پوری جرت اور ہمت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کا جمال ایسا تھا، جلال ایسا تھا، کمالات ایسے تھے، حسن ایسا تھا، معجزات ایسے تھے، کردار ایسا تھا۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ نبی کا حسن اور کردار دیکھ کر مجھ اور آپ تک پہنچانے والے کون ہیں؟ بولے بولے نبی کے زمانے میں جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا انہیں کیا کہتے ہیں بھائی؟ سب بولے کون ہے بھائی؟ صحابہ ہیں۔ اور صحابہ نے نبی کے حسن کو دیکھا، جمال کو دیکھا، جلال کو دیکھا، اور صرف دیکھا نہیں، پیغمبر کے جمال اور کمالات کو دیکھنے کے بعد صحابہ نے ہر طرح کی مصیبت کو برداشت کر لیا، ہر طرح کی مار کو برداشت کر لیا، سب کچھ برداشت کرنے کے بعد ایک ہی بات کہی، وہ صدیق اکبر میرے نبی کا ایسا یار تھا کہ جس نے کہا تھا آقا میرا تو من یہ ہے، میری تو بات یہ ہے، میرا تو انداز یہ ہے کہ آنکھ صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ کس کا چہرہ ہو بھائی؟ آنکھ مصطفیٰ کی ہو، چہرہ نعرہ تکبیر۔ مصطفیٰ آج کے ہمارے مہمان دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ اسی طرح ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے نوجوان قیادت، سیاسی اور مذہبی قیادت محترم جناب علامہ حمزہ تاج صاحب وہ بھی تشریف لائے، ہم ان کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں بلند آواز سے، تاکہ مہمانوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ مجمع بیدار بیٹھے کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر کے دور کو دیکھنے والے کون ہیں بھائی؟ سب بولے بھائی، سب بولے کون ہے؟ جو مانتا ہے وہ بولے، جو نہیں مانتا کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ جنہوں نے پیغمبر کے دور میں نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھا انہیں کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور اصحاب محمد نے اپنا ہر چیز قربان تو پوچھنے والا پوچھتا ہے مولوی صاحب بتائیے نا، آپ نے تو نبی کو دیکھا نہیں، نہ آپ نے نبی کا چہرہ دیکھا، نہ آپ نے نبی کی زلفیں دیکھی، نہ آپ نے نبی کی آنکھیں دیکھی، نہ آپ نے نبی کا زمانہ دیکھا، نہ آپ نے نبی کا کردار دیکھا، نہ آپ نے نبی کا اخلاق دیکھا، نہ آپ نے نبی کی گفتار دیکھی، پھر مجھے بتائیے نا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی کا جمال ایسا تھا؟ میں نے کہا دیکھو تو صحیح نا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو دونوں جہانوں کا نبی بنایا اور قیامت کی صبح تک کے لیے پیغمبر بنا دیا۔ اب سوال یہ ہوتا تھا کہ ربا تو نے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبروں کو کسی قبیلے میں بھیجا، کسی قصبے میں بھیجا، کسی خاندان میں بھیجا، کسی پہاڑوں میں بھیجا، کسی صحراؤں میں بھیجا، مخصوص قبیلے کے لیے بھیجنے کے بعد تو نے ان کو لمبی لمبی زندگیاں دی، لیکن ان کا دین پھر بھی محفوظ نہ رہا۔ تو نے ان کو کسی کو 100 سال، کسی کو 200 سال، کسی کو 90 سال، اتنی زندگی دینے کے بعد بھی ان کا دین محفوظ نہیں ہے، ان کی شریعت محفوظ نہیں ہے، ان کا حسن محفوظ نہیں ہے، ان کا جمال محفوظ نہیں ہے۔ ربا ہمیں بتا تو صحیح نا کہ اپنے حبیب کو ساری دنیا کا نبی بنایا، قیامت کی صبح تک کے لیے نبی بنا دیا، اور نبی کو زندگی دی تو 60 سال دی، 63 سال دی۔ اتنی کم زندگی میں آقا کا جمال مشرق اور مغرب میں کیسے پہنچے گا؟ آقا کا حسن مشرق اور مغرب میں کیسے جائے گا؟ آقا کی نبوت مشرق اور مغرب میں کیسے جائے گی؟ آقا کی نبوت صحراؤں میں کیسے جائے گی؟ دریاؤں میں کیسے جائے گی؟ تو رب نے کہا ہوگا، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
इस वादा कि मैंने अपने हबीब को बना दिया है, अब मुस्तफा को बनाने के बाद मैंने इसके साथ जिस जमात को पैदा कर दिया, दुनिया देखेगी, चश्मे फलक वो मंजर भी देखेगा कि इस जमात ने हर तरह की कुर्बानी दे करके मेरे महबूब के दीदार को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। इस जमात ने हर तरह की कुर्बानी देने के बाद आका की नबूवत को मशरिक और मगरिब तक पहुंचाना है, शमाल और जुनूब तक पहुंचाना है। फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि आका की दामन में आने वाले जो भी आता गया, वो किसी कबीले से हो, वो किसी खानदान से हो, वो किसी घराने से हो, उसने नबी के जमाल को देखा, नबी के जलाल को देखा, और देखने के बाद वहीं पर नहीं ठहरे बल्कि तपती रेतों पर लेट गए, नबी की नबुव्वत की गवाही दी, सूलियों पर चढ़ गए, नबी की नबुव्वत की गवाही दी, नेज़ों पे सर दे दिए, नबी की नबुव्वत की गवाही दी। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर कि जो नबी का इतना वफादार, इतना प्यारा था कि जिसने हर तरह का जुल्म पैगंबर के लिए बर्दाश्त किया, हर तरह का सितम पैगंबर के लिए बर्दाश्त किया। मक्का की गलियों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कुफ्फार ने निकाल करके मारना शुरू किया और मारते चले गए, इतना मारा कि रिवायात में आता है सिद्दीक़ अकबर बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए, कबीले वाले उठा करके अबू बकर को घर ले गए। जब घर ले जाया गया, कई घंटों के बाद अबू बकर को होश आता है, माँ दूध लिए, दवा लिए, अबू बकर के सराहने खड़ी है और कहती है बेटा तुम्हें इतनी मार पड़ी है, तुम चल नहीं सकते, तुम्हें इतनी मार पड़ी है, तुम फिर नहीं सकते, तुम्हें इतनी मार पड़ी है, तुम बोल नहीं सकते, ये दवा ले लो, ये दूध ले लो, तंदुरुस्ती हो जाएगी, सेहतमंद हो जाओगे, चलने के काबिल हो जाओगे, खुशहाल हो जाओगे, मैं कुर्बान जाऊं। ये वो अबू बकर था जिसने कहा था आका मेरी तो चाहत ये है कि आंखें मेरी हो, चेहरा मुस्तफा का हो। अबू बकर देखता रहे। अबू बकर ने अपनी माँ को कहा, ऐ माँ अगर तू चाहती है कि अबू बकर खुशहाल हो, तू चाहती है अबू बकर तंदुरुस्त हो, तो फिर सुन, ना दूध चाहिए ना दवा चाहिए, बस दीदार मुस्तफा चाहिए। क्या चाहिए? इन्होंने हर तरह का जुल्म बर्दाश्त किया, हर तरह का सितम बर्दाश्त किया, लेकिन पैगंबर का दामन छोड़ा। बोले बोले आखिर तक सारे बोले, पैगंबर का दामन छोड़ा, पैगंबर के हुस्न को छोड़ा, पैगंबर की नबूवत को छोड़ा और हर तरह का जुल्म बर्दाश्त करके आज 1400 साल तक जो मेरे नबी का दीन महफूज है, ये पैगंबर की अहले बैत और पैगंबर के सहाबा उनकी जूतियों का सदका है कि आज भी पैगंबर का दीन महफूज है, आज भी पैगंबर की शरीयत महफूज है, आज भी पैगंबर का जमाल महफूज है। तो मेरे दोस्तों आइए ये अज़म भी कीजिए, ये इरादा भी कीजिए कि जब तक हम जिंदा हैं जिक्र मुस्तफा भी करेंगे, जिक्र अहले बैत भी करेंगे, जिक्र सहाबा भी करेंगे और हर गली, हर चौक, हर चौराहे में एक ही बात कहेंगे कि वो दीवाने मोहम्मद के, हम दीवाने सहाबा के, वो मस्ताने मोहम्मद के, हम मस्ताने सहाबा के, वो परवाने मोहम्मद के, हम परवाने सहाबा के। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। वमा अलैना इल्लल बलाग।